अब आगे का रास्ता क्या होगा? वजीर आजम दोनों मुल्क के मिलेंगे तो क्या उम्मीद की जाए? सबसे पहले विवेक काजू साहब आप बताइए। मेरी उम्मीद यह है कि पहले तो दोनों प्रधानमंत्री ये माने कि हमारे जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं उस पर जो बातचीत का सिलसिला है ऑफिशियल लेवल पर वो हमेशा चलता रहे। ये इश्यूज हैं, कैदियों के हैं, मछुआरों के हैं, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज मैं चाहता हूं कि जो ये मसले हैं जो कि अवाम से ताल्लुक रखते हैं उस पर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे तिजारा है, अब उसमें पाकिस्तान ने ये हमें विश्वास दिया था कि उनके सब कित्ते, उनके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो भारत से तिजारा करना चाहते हैं और MFN स्टेटस दिया जाएगा, क्योंकि MFN स्टेटस कोई हमें वो आप कुछ चीज दे नहीं रहे हैं। MFN स्टेटस तो एक हक बनता है, लेकिन अभी तक उस पर रुकावट है और इसमें सहयोग, तिजारे में और चीजों पर सहयोग चलना चाहिए। तो आखिरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब इस पर निर्भर करता है कि डिपेंड करता है कि नवाज शरीफ साहब ये कहें कि पाकिस्तानी फौज उनके साथ है, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हम सब जानते हैं कि दरअसल, और शेख राशिद साहब यहाँ मौजूद हैं, अगर ये कबूल करेंगे तो ये हकीकत कबूल करेंगे कि इसमें भारत नीति पर पाकिस्तानी फौज का पूरा नियंत्रण है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब के पीछे फौज है या फौज और उनके बीच अभी एक खाई है। अहमद साहब, अहमद अब आपकी बारी, आपके पैनल से वो क्या उम्मीद कर रहे हैं? ठीक है, एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब इसका जवाब देना। नहीं, आप अपना जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखें, मेरे नजदीक जब मैं बात करता हूँ माजी की तो वो मैं इल्जाम तराशी के एंगल से नहीं करता। मैं इसलिए बात करता हूँ माजी की कि माजी में हर कौम को अपनी गलतियों से सीखना है। मैं नहीं कहता कि दोनों साइड पे जो माजी है वो बिल्कुल क्लीन है। हमें जो खासकर ऐसे फैक्ट्स हैं जो स्टेटेड हैं और जो एक्सेप्टेड हैं उनका हल तलाश करना है। अगर आप ये कहें कि इन सारी चीजों को एक तरफ कर दो, आगे चलो, ये बिल्कुल एक नामुनासिब भी होगा और हकीकत पसंदाना रवैया नहीं होगा। उसके बगैर हल तलाश नहीं होगा। आप समझ रहे हैं कि मैं किन मामलात की तरफ बात कर रहा हूं जिनका जिक्र मैंने अपनी डिस्कशन में किया। और मुलाकात से एक्सपेक्टेशन यही है कि मुलाकात में इन बातों का जिक्र करें और कहें, कोई मैकेनिज्म बनाएं कि जनाब चूंकि मामलात बड़े गंभीर हैं, इनको कैसे हल किया जाए ताकि आगे चलें। उसका हल जो भी बनता है बिटवीन दी टू कंट्री। और सबसे बड़ा इस वक्त मसला मैं समझता हूं कि दोनों के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान चूंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, भारतीय मीडिया को जंपिंग टू दी गन वाला मामला नहीं होना चाहिए। आप वाकया बाद में होता है, इल्जामात की बछाड़ पहले कर देते हैं। इसलिए इस मामले में बड़े केयरफुल तरीके से आगे चलना चाहिए। वेट कीजिए, मामलात को उनकी इंक्वायरी होने दीजिए और कोशिश करें कि न्यूट्रल ग्राउंड पे इंक्वायरी हो। ये ना कहें कि जनाब हमारे पास एविडेंस तो नहीं है मगर हम इस नतीजे पर पहुंच गए। बस ठीक है, पॉइंट टेकन। अभी सर आपकी तरफ। बिल्कुल, मीम अफजल साहब बात में जाऊंगा, मगर भरत वर्मा साहब आपकी क्या उम्मीद है? भरत वर्मा, मेरे जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है मनमोहन सिंह ने कि उम्मीद ना करें, और क्यों कहा है कि वो मानते हैं कि एपी सेंटर है पाकिस्तान, तो सब बातों को अलग रख के पहले पाकिस्तान से एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म बंद होना चाहिए और ऐसी चीजों के एविडेंस नहीं होते हैं, क्योंकि इस देश में ऐसी बड़ी धारणा है और जिसका जिक्र करा गया था कि बस रोक ली गई थी कल, वो एक रिएक्शन है। आपके यहां से जो एक्शंस होते हैं उन रिएक्शन के कारण पाकिस्तानी वेलकम से नॉन वेलकम होने शुरू हो जाते हैं और पूरे दुनिया में आपको वीजा मिलना बंद हो जाता है और हमारे लोगों को भी आपके कारण वीजा मिलना बंद हो जाता है। तो आपको अपना घर में जो आग लग रही है उसको पहले संभालिए और उसको जब आप संभालेंगे तो आपकी और हमारी बातचीत फर्दर जा सकती है। जी अहमद बताइए। ठीक है, अभी साहब शेख साहब आपसे। हिलाली साहब आप देखिए, जब आप कहते हैं टेररिज्म के बारे में बात करें
تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیررزم ہمارے لیے بالکل صحیح ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور نہ پاکستان کی فوج نہ پاکستان کا پرائم منسٹر ٹیررزم سپورٹ کرتے ہیں، کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ہمارا جو خطرہ ہے ٹیررزم کا وہ بہت ہی زیادہ بڑا ہے نسبتاً ہندوستان سے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ٹیررزم کو سپورٹ کریں، ہم وکٹمز ہیں جیسے ہم کہتے ہیں، مگر اگر آپ کہتے یہی ہیں کہ سب چیز لنک کریں ٹیررزم کے ساتھ، اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹیررزم کو اور ٹیررسٹ کو آپ ایک ویٹو پاور دیتے ہیں ہماری ریلیشن شپ پہ۔ جب وہ چاہتے ہیں آپ کو اٹیک کرتے ہیں، جب وہ چاہتے ہیں ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں، جب وہ چاہتے ہیں کہ میٹنگ ہونی اس کو سبورٹ کرتے ہیں، تو یو آر پلئنگ دا گیم آف دا ٹیررسٹ۔ تو خدا کے لیے اتنا تو سینس ہونا چاہیے، ٹیررزم سب کانٹیننٹ میں کبھی نہیں جائے گا۔ ہمارا جو جنگ ہے یہ جنریشنل وار ہے، یہ ہم نہیں ختم کر سکتے۔ ایسے لوگ ایسی سوچ ہوگی اور 50 سال تک ہوگی، اس کے معنی کہ پاکستان اور ہندوستان کبھی مل کے بات نہیں کر سکتے، ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ کرتے، رانگ۔ تو یہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو سیلف ڈسٹرکٹیو پالیسی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس پہ آپ اتنا توجہ نہ دیں، جو مسئلے حل کر سکتے ہیں کریں، ان کو حل کریں۔ بالکل صحیح ہے، آگے بڑھیں۔ آگے ابھی صاحب، میم افضل صاحب۔ بالکل بالکل، اور یہاں بھارت سے آخر میں چونکہ کانگریس کے پروکتا ہیں، اسپوکس پرسن میم افضل صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا امیدیں ہیں اس بات چیت سے؟ دیکھیے، ہم ہمیشہ اچھی توقعات رکھتے آئے ہیں اور آج بھی ہیں۔ کانگریس پارٹی ہمیشہ اس بات کے حق میں رہی ہے کہ ہمارا ایک پازیٹیو ڈائیلاگ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور وہی پرائم منسٹر نے آج بھی ایک بڑا سخت فیصلہ لیا ہے۔ یہ یہاں جو دباؤ تھا وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ آپ نے ہمارے یہاں پریس کے بارے میں کہا کہ بڑا ایگریسو ہے۔ میں آپ کے سارے پریس کو جانتا ہوں، اور چونکہ میں اردو جانتا ہوں اور اردو کا پرانا جرنلسٹ ہوں، پاکستان کے جتنے بھی اخبارات ہیں ان کو بھی میں اسٹڈی کرتا ہوں۔ براہ کرم اگر آپ اس طرح کی بات کہیں ہندوستانی میڈیا کے بارے میں تو شاید مناسب نہیں ہوگا، چونکہ پاکستانی اخبارات میں جو چھپتا ہے اس کی میں تفصیل یا بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے بارے میں کیا چھپتا ہے۔ تو اس پر بھی آپ کو تھوڑی قدغن لگانی چاہیے، اور اس سے پاکستان کے اندر جو ایک نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم بھی اس پر توجہ دے رہے ہیں، اور ہمیں یہ امید کرنا چاہیے کہ کل جو کچھ ہوگا اس سے کوئی نئی فضا نکلے گی، اور اس سے اوپر بڑھ کر کے میں کہوں گا کہ آپ کا سپورٹ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ ہونا چاہیے، ان طاقتوں کے ساتھ بالکل نہیں دکھائی دینا چاہیے جو پاکستان کو ٹیررزم کی طرف لے جاتی ہیں اور خود اس کا شکار ہوتی ہے۔ بالکل، اور اب احمد شیخ راشد صاحب کیا امید کر رہے ہیں، ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے۔ جی شکریہ، میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ورما صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور انہوں نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ کل خود منموہن سنگھ صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی اوباما کو کہا ہے کہ پاکستان گڑھ ہے دہشت گردی کا، اور پاکستان کی وجہ سے انڈیا میں ساری تباہی اور سب کچھ ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے تھیم انہوں نے پیش کر دیا ہے، اور واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہمارا، دیکھیں آپ ٹیررزم پہ کہہ رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں نے نواز شریف صاحب کو، اور فوج اس میں بیٹھی ہوئی تھی اے پی سی میں، یہ کہا ہے کہ ڈائیلاگ کیے جائیں ان لوگوں سے۔ تمام اے پی سی نے یہ مشترکہ طور پہ، فوج کے جنرل بھی، جنرل کیانی بھی، ڈی جی آئی صاحب بھی، اس کی موجودگی میں سب نے سائن کیے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پان سپاری اور گٹکا کھاتے رہیں، اور ہم اس طرح صرف ٹریڈ کی بات کریں اور آپ کو راہداری مل جائے افغانستان تک کی، اور کشمیر کا مسئلہ پینڈنگ رہے، ہمارے پانیوں کا، میرا خیال ہے ایک ایسی جرت مند قیادت کی ضرورت ہے ہندوستان میں، ہندوستان کے مستقبل میں، جو مسئلہ کشمیر، سیاچین، سکریک اور پانی، جو سب سے اہم مسئلہ ہے دنیا کی زندگی اور موت کا مستقبل میں۔ اور اگر آپ نے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کی جھلک دیکھنی ہے تو آپ جس طرح شام کو دونوں ملکوں کے گیٹ بند ہوتے ہیں واگا بارڈر پہ، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں سوچوں میں کتنا تضاد ہے۔ اگر اس کو کول ڈاؤن کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی پہل انڈیا نے کرنی ہے۔ انڈیا اکنامکلی، انڈیا فائنینشلی، انڈیا آرمامنٹ میں ایک بڑا ملک بن چکا ہے،
اور اس میں اس پہ لازم ہے، اور ہم اس کی آزادی کی بھی، اس کی سلامتی کی بھی، اس کی دوستی کی بھی انشورنس ہے، اور ہم اس ملک میں ٹیررزم کے خلاف ہیں۔ آپ یقین جانیں پاکستان کی کوئی سیاسی پارٹی ٹیررزم کی حمایت نہیں کرتی، لیکن آپ پر بھی فرض ہے ٹھیک ہے آپ کشمیر کے مسئلے کو پہلی فرصت میں حل کریں۔ بہترین بات ہے یہ، اور ہم بالکل اختتام پہ پہنچ چکے ہیں اس پروگرام کے۔ میں اپنے بڑے بھائی امیم افضل صاحب کی ایک بات جو انہوں نے نفرت اور محبت کی بات کی ہے، میں یہ کہوں کہ یہ جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں ہمارے بھارتی دوست کہ پاکستان میں ان 65 ایئرس 50 60 70 سالوں کے اندر کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی بھارت سے، ہمارا کوئی دوست بھارت سے آیا ہو پاکستان کے کسی بھی علاقے میں، کسی بھی شہر میں، اور اس کے ساتھ کسی پاکستانی نے برا سلوک کیا ہو۔ آپ ہمارے اوپر 100 الزام لگا دیں دہشت گردی